حاتم طائی کی سخاوت کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ ایک مرتبہ شاہ روم کے دربار میں حاتم طائی کا تذکرہ چل نکلا۔ اس حکایت کو شیخ سعدی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ شاہ روم کو بتایا گیا کہ حاتم طائی بہت سخی ہے اور دریا دل صفت ہے، اور ساتھ میں کبھی اس کے پاس آنے والا خالی کوئی نہیں لوٹا۔ اس کے پاس عربی النسل گھوڑا ہے اور وہ گھوڑا بھی اپنی مثال آپ ہے۔ شاہ روم کے دل میں یہ خیال آیا کہ حاتم طائی کو آزمایا جائے۔ اگر تو وہ گھوڑا، وہ عربی النسل قیمتی گھوڑا حاتم طائی دے دیتا ہے تو پھر تو مان لیں گے وہ سخی ہے، دریا دل ہے، اور اگر انکار کرتا ہے تو پھر یقیناً جو ہے نا وہ ہم کہیں گے کہ لوگ ویسے ہی اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ تعریف کا حقدار نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس نے ایک وفد تشکیل دیا جس میں اپنے وزیر اعظم کو بھی بھیجا اور دیگر وزراء کو بھیجا، بہت بڑا وفد تیار کر کے بھیجا، تحفے تحائف دے کر بھیجے، اور انہیں کہا کہ آپ نے جا کر اس سے یہ کہنا ہے کہ شاہ روم آپ سے اس گھوڑے کا مطالبہ کرتے ہیں اور آپ انہیں دے دیں۔ یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا۔ جب یہ وہاں پہنچا اور حاتم طائی سے جا کر ملاقات ہوئی تو رات کا وقت تھا، شام تھی، اور اس کے پاس کچھ ملازمین بھی اس وقت کچھ زیادہ نہیں تھے، اور شدید بارش بھی ہو رہی تھی، موسم بھی ایسا تھا۔ تو حاتم طائی نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، بستر وغیرہ لگوائے اور بھنا ہوا گوشت انہیں پیش کیا۔ تو وہ حاتم طائی کی مہمان نوازی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ رات انہوں نے گزاری۔ صبح حاتم طائی نے ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا تو جو وزیر اعظم تھا شاہ روم کا، اس نے کہا کہ شاہ روم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو عربی النسل گھوڑا ہے آپ وہ ہمیں دے دیں۔ شاہ روم اس کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ سے مانگ رہے ہیں۔ حاتم طائی نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، اس وقت میں آپ کو وہ گھوڑا نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا اس وقت گھوڑا میرے پاس موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہاں چلا گیا ہے؟ تو حاتم طائی نے کہا کہ میری چراگاہ دور تھی، چراگاہ سے جانور نہیں لایا جا سکتا تھا، رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی، موسم ٹھیک نہیں تھا، آپ لوگ اچانک آئے تو میں نے آپ لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے اسے ذبح کر دیا، اور وہ رات کو جو بھنا ہوا گوشت آپ نے کھایا ہے وہ اسی قیمتی گھوڑے کا تھا۔ تو وہ جتنا بھی قافلہ آیا تھا حاتم طائی کی سخاوت پہ اشش کر اٹھا کہ مہمان نوازی کے لیے اس نے اپنا عربی النسل اتنا قیمتی گھوڑا صرف مہمان نوازی کے لیے اور مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے اس نے ذبح کر دیا۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہو گئی، گھوڑا دے دینا، اس سے بڑی بات یہ کہ اس نے آنے والوں کو بغیر بتائے اتنا قیمتی گھوڑا کھلا دیا ہے۔ تو اس بات کو جب شاہ روم کے دربار میں جا کر انہوں نے بتایا تو شاہ روم نے کہا کہ جتنی تعریف پہلے کی گئی ہے حاتم طائی اس سے بھی زیادہ اس تعریف کا حقدار ہے، اس لیے کہ اس نے اسی قیمتی چیز اپنے مہمانوں کو کھلا کر اس کا اظہار بھی نہیں کیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مہمان نوازی اور سخاوت انسان کی عزت میں اضافہ کرتی ہے، اس کے وقار میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اس کے رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے عمل میں ریاکاری کو شامل نہیں کرنا چاہیے، دکھلاوے کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی قیمتی چیز ذبح کر کے کھلا دینے کے باوجود اس نے جتایا تک نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اعمال میں، اپنے معاملات میں ریاکاری کو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ قریب نہیں آنے دینا چاہیے، اور ہمارا جو بھی عمل ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، للہیت کے لیے ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ کے نیک بندوں کے جو خصائص اوصاف ہیں انہیں اپنانے کی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہی ہمارا میسیج ہے